پاکستانی سیاسی تاریخ میں اس مرتبہ نئے آرمی چیف کا انتخاب سینیارٹی کی بنیاد پر کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ شاید یہ ہے کہ سینیارٹی لسٹ سے ہٹ کر تعینات ہونے والے زیادہ تر آرمی چیفز سیاست اور اقتدار کے شوقین نکلے، اور ان میں سے کئی ایک نے تو خود کو لانے والے وزرائے اعظم کی حکومتیں ہی الٹا دیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اب تک تعینات ہونے والے 16 آرمی چیفز میں سے صرف 4 کو سینیارٹی کی بنیاد پر لگایا گیا۔ ان میں جنرل ٹکا خان، جنرل اسلم بیگ، جنرل جہانگیر کرامت اور جنرل اشفاق پرویز کیانی شامل تھے۔ ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں مارشل لا نافذ کرنے والے چاروں آرمی چیفز اپنی تعیناتی کے وقت جونیئر شمار ہوتے تھے۔ ان آئین شکن جرنیلوں میں جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف شامل تھے۔ قیام پاکستان کے بعد آرمی چیف لگنے والے پہلے 2 سربراہان کا تعلق برٹش آرمی سے تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل سر فرینک والٹر مسوری کو پاکستان فوج کا پہلا سربراہ نامزد کیا گیا تھا، جو 1947 سے 1948 تک اس عہدے پر رہے۔ مسوری کے ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل سر ڈگلس ڈیوڈ گریسی اگلے کمانڈر ان چیف بن گئے، جو 1948 سے 1951 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ ان کے بعد 1951 میں جنرل ایوب خان پہلے پاکستانی آرمی چیف تعینات ہوئے۔ حالانکہ محمد علی جناح اپنی زندگی میں موصوف کی سیاست میں دلچسپی پر تشویش کا اظہار کر چکے تھے۔ ایوب سینیارٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر تھا۔ 1958 میں سکندر مرزا کی جانب سے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنائے جانے کے 3 روز بعد ایوب نے ٹیک اوور کر لیا اور پھر 1969 تک بطور فوجی صدر اقتدار سے چمٹا رہا۔ اس دوران 1958 میں ایوب صدر بن گیا تو اس نے جنرل موسیٰ کو آرمی چیف بنا دیا، جو جرنیلوں کی سینیارٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر تھے۔ موسیٰ کے بعد 1966 میں جنرل یحییٰ آرمی چیف بنے، جو سینیارٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پہ تھے اور شراب اور شباب کے رسیا تھے، لہٰذا 1971 میں ان کے دور میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد 20 دسمبر 1971 کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل گل حسن کو آرمی چیف تعینات کیا، جو سینیارٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر تھے، اور انہوں نے جنرل ٹکا خان کو سپرسیڈ کیا تھا۔ لیکن 3 ماہ بعد ہی گل حسن کے سیاسی عزائم بھانپتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو نے ان سے زبردستی استعفیٰ لے دیا۔ ان کی جگہ بھٹو نے 1972 میں جنرل ٹکا خان کو فوج کا سربراہ تعینات کر دیا، جو کہ سینیارٹی میں پہلے نمبر پہ تھے۔ یہ پاکستانی سیاسی تاریخ کا پہلا موقع تھا کہ کسی جرنیل کو سینیارٹی کی بنیاد پر آرمی چیف بنایا گیا۔ ٹکا خان کی ریٹائرمنٹ کے بعد 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی سیاسی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرتے ہوئے جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف تعینات کر دیا۔ سینیارٹی لسٹ میں 8ویں نمبر پر موجود ضیاء احسان فراموش اور آئین شکن ثابت ہوا۔ اس نے نہ صرف بھٹو حکومت کا خاتمہ کیا بلکہ انہیں ایک جھوٹے مقدمے قتل میں پھانسی بھی دے دی، جسے تاریخ نے جوڈیشل مرڈر قرار دیا۔ اگست 1988 میں جنرل ضیاء کے ایک طیارے حادثے میں بھسم ہو جانے کے بعد جنرل مرزا اسلم بیگ آرمی چیف بنے، جو سینیارٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر تھے۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ کسی جرنیل کو سینیارٹی کی بنیاد پر آرمی چیف بنایا گیا تھا۔ 1991 میں وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل آصف نواز جنجوعہ کو آرمی چیف تعینات کیا، جو کہ سینیارٹی لسٹ میں دوسرے نمبر پر تھے۔ 1993 میں جنرل آصف نواز کی اچانک ہارٹ اٹیک سے موت کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے سینیارٹی میں 5ویں نمبر پر موجود جنرل وحید کاکڑ کو آرمی چیف تعینات کیا، جنہوں نے بعد ازاں ان سے اور صدر غلام اسحاق خان دونوں سے استعفیٰ لیا۔ اس کے بعد نواز شریف نے بطور وزیر اعظم 1996 میں جنرل جہانگیر کرامت کو آرمی چیف لگایا، جو سینیارٹی لسٹ میں پہلے نمبر پہ تھے۔ یہ پاکستانی سیاسی تاریخ میں تیسرا موقع تھا کہ کسی آرمی چیف کو سینیارٹی کی بنیاد پر تعینات کیا گیا۔ لیکن 1998 میں جنرل جہانگیر کرامت کی جانب سے نیشنل سیکورٹی کونسل بنانے کی تجویز کے رد عمل میں وزیر اعظم نواز شریف نے ان سے استعفیٰ مانگ لیا، جس کے بعد میاں صاحب نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سیاسی غلطی کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف تعینات کر دیا، جو سینیارٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پہ تھے۔ اس بدبخت جرنیل نے نہ صرف نواز حکومت کا خاتمہ کیا بلکہ 2 مرتبہ آئین شکنی بھی کی۔ مشرف وہ واحد آرمی چیف ہے جسے آئین شکنی کے جرم پر بغاوت کا مرتکب قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائی گئی۔
2007 میں مشرف کے دورے صدارت میں ہی اس کی وردی اتارنے کے بعد سابق ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے آرمی چیف کا عہدہ سنبھال لیا۔ تاہم جب 2010 میں ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تو کیانی نے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا کے ساتھ مل کر میمو گیٹ اسکینڈل کھڑا کر دیا، جس کے بعد پیپلز پارٹی کی زرداری حکومت کو جنرل کیانی کے عہدے میں 3 سال کی توسیع کرنا پڑ گئی۔ 2013 میں جنرل کیانی کی ریٹائرمنٹ پر نواز شریف نے بطور وزیر اعظم جنرل راحیل شریف کو نیا آرمی چیف مقرر کر دیا۔ راحیل شریف جرنیلوں کی سینیارٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پہ تھے اور ان کے دور میں عمران نے اسٹیبلشمنٹ کے ایما پر اسلام آباد میں 2014 کا دھرنا دیا۔ راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ پر نومبر 2016 میں نواز شریف نے بطور وزیر اعظم جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف بنایا، جو کہ سینیارٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پہ تھے۔ تاہم 2017 میں ایک سازش کے نتیجے میں نواز شریف کو سپریم کورٹ کے ذریعے نااہل کروا کر ان کی حکومت ختم کر دی گئی اور 2018 کے دھاندلی زدہ الیکشن میں عمران کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، جس کے بعد ایک ہائیبرڈ نظام حکومت وجود میں آیا۔ نومبر 2019 میں جب جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تو عمران نے اپنے محسن کو 3 سال کی توسیع دے دی اور ایسا کرنے کے لیے آئین میں ترمیم بھی کروا دی، لیکن جنرل باجوہ کے 6 سالہ طویل دور میں عمران خان دوسرے وزیر اعظم تھے جنہیں اپنے اقتدار کی مدت پوری کیے بغیر گھر جانا پڑا۔ ایسے میں حکومتی حلقے سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ کسی جونیئر جنرل کو آرمی چیف بنانے کی بجائے سینیارٹی کے اصول پر عمل کیا جائے تو بہتر ہوگا، تاکہ کل کو ماضی کی طرح پچھتاوا نہ ہو۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔